رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے میرے اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر اور ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کر اور ہمارا خاتمہ بھلائی پر کر دے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم جو ہفت روزہ ہے بزم ادب کا پروگرام اس کا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آغاز ہم پتہ ہے آپ کو رب کائنات، خالق ارض و سماوات، مالک دو جہاں، جو کن کی ہے زبان فیکون کی ہے زبان، اور جب کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو رازق ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب وہ چاہے تو ہوتا ہے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی دنیا کا ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے معاملات میں دخل دے سکے۔ اس کی تعریف کے لیے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ ریڈ قرآن اینڈ لیڈ دا ورلڈ۔ قرآن پڑھو اور دنیا کے راہ بنو۔ ٹھیک ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھیں تو اس کے اندر ہمارا پورا زندگی کا نظام دیا گیا ہے، لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو طوطے کی طرح پڑھ دیتے ہیں۔ قرآن ایک آیت اگر آپ روزانہ قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، منبع ہدایت ہے، منبع رشد و ہدایت ہے۔ اس قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا اس جماعت حاضرہ کے طالب علم ارتضیٰ کو کہ وہ آئے اور قرآن مقدس کی چند آیات سے ہمارے دلوں کو منور و معطر فرمائے۔ ادب سے چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم۔ یہ ابتداء قرآن آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ کیا آپ نے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے انہیں کیسے تخلیق کیا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، اور یہ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو بلند کیا ہوا ہے۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے ہم نے اس کو ہموار کیا ہوا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین کے اندر نصب کیا ہوا ہے، گاڑا ہوا ہے کہ زمین ہلے نہ، زمین کو قابو کیا ہوا ہے. یہ پہاڑ، یہ زمین کی میخیں ہیں، یہ زمین کے کیل ہیں، ان کو ٹھونک کے اللہ نے زمین کو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ سارا قرآن کہہ رہا ہے، لیکن ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اونٹ کو اللہ نے کیسے بنایا؟ آپ اونٹ کی حیرت دیکھیں. اگر سوچنا شروع کرے انسان تو سیدھا سوچ کا زاویہ رب کائنات کی طرف جاتا ہے. اب مدت خیر المرسلین، آقا دو جہاں، والد و سرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے کہ محمد سے وفات ہو گئے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفات ہو گئے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. تو آقا دو جہاں کی مدد کے لیے میں احمد سبحانی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرمائیں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار ہو. کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار
منور کر رہے تھے. اب میں کلاس آزاد کے طالب علم علی شان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے بول توجہ کریں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے بولوں سے ہمیں ہمارے دل و جان کو منور و معطر. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہی تمہارا یا اور بھی نہیں آتا ہے کہ پڑھ سکتے ہو. بیٹھو. اچھا یہ احمد سبحانی اور علی شان انہوں نے بہت اچھی دونوں نے بہت اچھی نعتیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد انتظار نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. تو بیٹا یہ تو آغاز ہے ہمارے بزم ادب کا. آگے ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے. میں نے کہا تھا کہ تقریر کے لیے لڑکے تیار ہو. تقریر جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. آپ کو ڈیبیٹ آنی چاہیے, آپ کو بولنا چاہیے. بلکہ یہ ہوتا ہے ڈیبیٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر موضوع دے دیے جائے, مثلا یہ کرپشن ہے, ایک شخص اس کی فیور میں بولے گا تو ایک اس کے اگینسٹ بولے گا. یہ دو جو مباحثے آ جاتے ہیں it's quite better. It's quite last time I was saying. ایک اس کی فیور میں بولتا ہے اور ایک اس کے اگینسٹ بولتا ہے. کوئی بھی موضوع دیا جائے, کوئی بھی ٹاپک دیا جائے, وہ سیرت النبی ہے, کرپشن ہے, برائبری ہے,
कोई भी मौजूआत आपके सामने रखे जाते हैं, पंजाबी में टाकरा हो जाए, बाकायदा पंजाबी टाकरा हुआ करता था कॉलेज लाइफ में, हम सुना करते थे। उर्दू में तकरीर हुआ करती थी और उसमें एक उसके फेवर में बोलता था, एक उसके अगेंस्ट बोलता था, एक हाथ में और एक उसके मुखालिफ बोलता था। इंग्लिश डिबेट में भी यही होता है कि एक फेवर में बोलता है और एक उसके अगेंस्ट। लेकिन अभी क्योंकि आगाज है हमारा, मैं डिबेट के लिए लड़कों को तैयार करूंगा इंग्लिश डिबेट के लिए कि अच्छे तरीके से वो इंग्लिश में बोल सके, अच्छे तरीके से वो उर्दू में बोल सके, अपना मुद्दा बयान कर सके, उनकी बॉडी लैंग्वेज काम कर रही हो, जब वो बोले तो पूरी तवज्जो से, बल्कि पूरी क्लास जो है वो स्पेल बाउंड होनी चाहिए। जैसे क्लास के ऊपर जादू हो जाता है, बोलने वाले ऐसे बोले और ऐसे अल्फाज देकर आए, उनको इस तरह से बोले कि जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी सामईन है, वो ऐसा लगे कि उन पे जादू हो चुका हुआ है और वो सिर्फ सुनने के लिए बैठे हैं। जुबान साहब के तो, जिस्म साहब के तो, रूह साहब के तो, आंखें साहब के तो, दिमाग साहब के तो, और पूरी तवज्जो और पूरी निभाव के साथ सारी की सारी ऑडियंस जैसे आप बैठे हैं, आप पूरे निभाव के साथ और पूरी तवज्जो के साथ आप उसके मुद्दा को सुन रहे हो। ये होती है तकरीर कि इस तरह से तकरीर की जाए, ऐसे अल्फाज बोले जाए जो पहले कभी इस्तेमाल न हुए, और इस अंदाज से लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए कि जब स्पीकर यहाँ पर खड़ा होकर इंग्लिश में बोलेगा या उर्दू में बोलेगा या पंजाबी में, तो सामीन उसको सुनने के लिए बस सुनते ही रहे, तवज्जो ऐसी कर ले। तो ये जो है ना जिंदगी का मजा है। फिर बज़्म अदब के अंदर हमने जिद्दत लानी है। ये रिवायती बज़्म अदब तो बज़्म अदब नहीं होता, नई चीज लाई है। जैसे टैबलो है, यहाँ पर टैबलो करवाया जाए, खाका है वो यहाँ पर परफॉर्म करवाया जाए, ड्रामा है तो वो स्टेज के ऊपर ड्रामा जो है बाकायदा परफॉर्म करवाया जाए और उसमें हर बंदा अपना रोल प्ले करे। तो फिर उस ड्रामे को देखने के लिए सारों कि भाई उस ड्रामे के अंदर सबक क्या है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये ड्रामा यहाँ पे क्यों पेश किया जा रहा है और इस ड्रामे को पेश करने का मकसद क्या है, ये सारी चीज। मेरा बेटा आप लोगों को कहने का मकसद ये है कि तैयार हो। अगले हफ्ते मैंने आप लोगों से अखबार जरीब, कहानियां, ड्रामे आपके